ایک صحابی آیا یا رسول اللہ میرے اونٹ مست ہو گئے. اونٹ مست ہو جائے تو شیر سے بھی خطرناک ہوتا ہے. آپ نے کہا لے چلو. جب چلے تو آگے باغ کا دروازہ بند تھا. ہم نے کہا کھولو دروازہ. کہا وہ آپ کو کاٹیں گے یا رسول اللہ. دروازہ ہم نے کہا دروازہ کھول. دروازہ کھولا. آپ آگے بڑھے. اونٹ کی نظر پڑی. وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں سر رکھ کے آپ کے پاؤں چومنے لگا. آپ نے رسی لے کر اس کو باندھا. کہا یہ لے کبھی تیری اب نافرمانی نہیں کرے گا. پھر آپ تھوڑا آگے بڑھے تو دوسرے اونٹ کی نظر پڑی. وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں گر کے آپ کے پاؤں چومنے لگا. آپ نے اس کو رسی سے باندھا. کہ یہ لے یہ تیری کبھی نافرمانی نہیں کرے گا. یہ تو محبت تھی جانوروں کو میرے نبی کے ساتھ. آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے. 70 بھیڑیے بیٹھے ہوئے تھے. بھیڑیے ذیب اور وہ کر رہے ہیں. آپ نے صحابہ سے فرمایا پتہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ نہیں. کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن کیا کرے اللہ نے ہماری روٹی یہی رکھی ہے. آپ اپنے ساتھیوں سے کہیں ہمارا کوٹا مقرر کر لیں، ہم اتنی کھا لیں گے، باقی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. صاحب نے صحابہ سے پوچھا بولو بھائی کیا رائے ہے؟ یہ یوں کہہ رہے ہیں. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پلی پلائی بکری دینے کو تو دل نہیں کرتا ہمارا. ہم نے کہا جاؤ بھائی تم اپنا داؤ لگا لینا. فرجعن ولہن غوا، واپس وہ روتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. اور جسے بھیڑیوں نے پیار کیا، جن سے اونٹوں اور گھوڑوں نے جانوروں نے پیار کیا، ہم ان سے محبت نہ کریں، ان کے طریقوں کو نہ اپنائیں، تو ہم کیسے محمدی بن کر قیامت کے دن کھڑے ہوں؟ کس طرح سامنا کریں ان کی قربانیوں؟ میرے نبی نے فرمایا میرا ایک امتی ہے جب وہ جنت کے دروازوں پر آئے گا. جنت کے 8 دروازے ہیں. ہر دروازہ کھلے گا اور کہے گا ویلکم ویلکم، خوش آمدید، ادھر آئیں، یہاں سے گزریں، یہاں سے گزریں، یہاں سے گزریں. 8. سلمان فارسی ایسے کھڑے ہوئے یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شأنہ، یہ اونچی شان والا کون ہے؟ اب نے کہا ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا، اسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا. پھر آپ نے کہا رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں محل دیکھا سونے چاندی زمرد کا. میں نے پوچھا لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا لفتن من قریش، ایک قریشی کا ہے. فظننت انہ لی، میں سمجھا یہ میرا ہے. فذهبت لأدخله، میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے کہا عمر جی تو چاہا دیکھ لوں تو تیرا غصہ یاد آ گیا. عمر کہنے لگے اب علیک اغار یا رسول اللہ، رونے لگے میں آپ پہ غصہ کروں گا. عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ. عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے. یا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، وہ میں نے پہلے بتا دیا. علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. یا طلحۃ و یا زبیر ان لکل نبی حواریا فی الجنہ وانتما حواری فی الجنہ. اے طلحہ اے زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، میرے 2 خادم، ایک طلحہ ایک زبیر. بلال مالی اسمع خشخۃ نعالک فی الجنہ. بلال کیا بات ہے، جب جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں. جنت میں پہنچا دوسرا، آپ نے فرمایا جنت میں گیا، میں نے قرآن کی تلاوت سنی. میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان کر رہے ہیں. حارثہ بن نعمان وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، ابھی مرا تو نہیں، ابھی جنت میں تو آیا نہیں، تو یہ آواز کیسی ہے؟ آپ 8-10 ہزار کا مجمع ہے، کتنا ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، اور 500 کلومیٹر کے بعد ہوا کوئی نہیں ہے تو ساؤنڈ سفر ہی نہیں کر سکتی، آواز سفر ہی نہیں کر سکتی. حارثہ بن نعمان نے کون سا ساؤنڈ سسٹم لگایا تھا کہ مدینے میں بیٹھ کے تلاوت کرے اور جنت میں اس کی ساری جنت کو آواز سنائی دے؟ تو حارثہ کے پاس کون سا ساؤنڈ سسٹم تھا؟
تو فرشتوں نے کہا یا رسول، آپ نے کہا وہ مدینے میں آواز جنت میں کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، ماں کو اتنا خوش کیا ہے خدمت کر کے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو قرآن سناتے ہیں۔ ساری وہ ماں جو آج ذلیل ہو رہی ہے، وہ ماں جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، نہ کینیڈا میں، نہ پاکستان میں، نہ انڈیا میں، نہ بنگلہ دیش میں کوئی خوش نصیب ماں ہے جس کی اولاد اسے پوچھتی ہے، ورنہ مال کی دوڑ نے پاگل کر دیا، اندھا کر دیا۔ شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے، بہن بھائیوں کا حق پیچھے، حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے، اور خامند کا حق پہلے ہے۔ بہت سی عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خامند کو چھوڑ دیتی ہیں، خامند کو ذلیل کر دیتی ہیں، اپنے بچے کے پیچھے لگ کے اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے خامند کو بے عزت کرتی ہیں۔ بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں۔ یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک دوسرے کو عزت دو، رشتوں کو عزت دو۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرو، بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خامند کو بے عزت نہ کرے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی، اولاد کو بھی پیچھے کیا گیا ہے خامند اور بیوی کے رشتے میں۔ اور یہ وہ رشتہ ہے جس سے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے، ایک نشانی، من آیاتہ ان خلقکم من تراب۔ میں ٹپس پڑھتا ہوں آیات کے، ساری آیت نے، میری بہت بڑی نشانی تو میں مٹی سے بنایا۔ واقعی نشانی ہے نا بھائی؟ ارے بولو، من آیاتہ خلق السماوات والارض۔ میں نے ایک آیت چھوڑ دی، بعد میں پڑھوں گا۔ میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بننا، واقعی بہت بڑی نشانی۔ من آیاتہ منامکم باللیل والنہار۔ میری بہت بڑی نشانی تمہارا سو جانا اٹھنا، واقعی بہت بڑی نشانی۔ من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا۔ میری بہت بڑی نشانی بادل، بجلی، گرج، بارش، واقعی۔ من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ۔ میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کھڑے ہوئے ہیں۔ من آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات۔ میری بہت بڑی نشانی کہ گرم ہوائیں ایک دم ٹھنڈی ہو کر بادل لے کر آتی۔ اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی، اور جو شاید آپ نے اس اینگل سے کبھی سوچا نہ ہو کہ اللہ کس چیز کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے اور کتنی بڑی بڑی نشانیوں میں اس کو لا رہا ہے۔ میری بہت بڑی نشانی مٹی سے بنایا، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان بنایا، میری بہت بڑی نشانی جاگنے سونے کا سلسلہ بنایا، میری بہت بڑی نشانی بارش، بجلی، گرج، چمک، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا تھمے رہنا، میری بہت بڑی نشانی ہواؤں کا بادل لانا۔ اب سنو، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ اکبر۔ صرف یہاں یتفکرون کا لفظ اللہ لے کر آئیں کہ غور کرو گے تو پتہ چلے گا نشانی کیا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامند اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ کبھی یہ اس طرف دھیان گیا ہے کہ یہ جو ہم خامند بیوی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی، کبھی خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ نے دادے پوتے بھی جتلائے، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ نے پھوپھی خالہ بھی بتائیں، دادیاں نانیاں بھی بتائیں، اسے اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں فرمایا۔ نشانی کسے فرمایا؟ خامند اور بیوی، یہ میں نے رشتہ بنایا، یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے۔ اس ایک رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات۔ اور طلاق سے نفرت کا اظہار، میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا۔ جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ ناجائز طلاق، بے جا، ضرورت کی وجہ سے طلاق لی بھی جا سکتی، دی بھی جا سکتی۔ یہ میں ایک اضافہ کروں گا، بہت سی بچیاں نہیں گزارا ہو رہا، خامند بدتمیز ہے یا سسرال ظالم ہے، وہ کہتی ہیں ماں سے میرا گزارا نہیں ہو رہا،
میری جان چھڑا دو. نہیں بیٹی گزارا کرنا ہوگا, صبر کرنا ہوگا, گزارا کرنا ہوگا, یہیں رہنا ہوگا. یہ ماں باپ کا ظلم ہے, یہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ظلم. کبھی اس چکر میں نہ پڑنا کہ میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے, میری بندش کر دی گئی ہے, اولاد کی بندش ہو گئی ہے, کاروبار کی بندش ہو گئی ہے. نماز جو موجود ہے, اللہ جو موجود ہے, تو کبھی عاملوں کے چکر میں نہیں پڑنا. کبھی جو وظیفے بتانے والے ہیں 1000 دفعہ یہ پڑھو 1000 دفعہ یہ پڑھو, میرے سر میں درد ہے. اور ایک بزرگ کہنے لگے کہ آپ 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا کرو. میں کہا جی پھر تب پہلے انہوں ہور درد ہوا جاوے گا جو میں سر درد نال میں 1000 واری سورۃ اخلاص پڑھا کے میرے کو تا نماز دی رکعت وچ کولو اللہ مشکل پڑھی جاندی ہے. میں کہا جی یہ وظیفہ تسی اپنے کول ہی رکھو, یہ میرے واسطہ کوئی نہیں ہے. میرے نبی نے وظیفہ بتایا, نماز پڑھو دعا مانگو, نماز پڑھو دعا مانگو, صدقہ کرو, سخی بنو, بخیل نہ بنو. بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں, اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں, چاہے فاسق ہو. سامری نے بچھڑے کی پوجا کروائی, اللہ نے کہا ان سب کو قتل کرو, وہ قتل ہو گئے. سامری نے پکڑا ہوا آ گیا, اللہ نے کہا موسیٰ سامری کو چھوڑ دے. کہ یا اللہ وہ بدبخت تو سب کو بچھڑے کی پوجا پہ لگانے والا. اللہ نے کہا سخی ہے, سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا, یہ آپ ہی مر جائے گا. وہ بخار میں مر گیا. دل کو صاف رکھو, بے حساب جنت میں جاؤ گے. اگر ہم اپنے گھر کو صاف نہیں کریں گے تو کتنا گندا ہو جائے گا, اور صاف کریں گے تو چمکدار ہو جائے گا. دل تمہارا گھر ہے, اس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے, اس کو صاف کرو صبح بھی شام بھی. یا اللہ میں کسی سے ناراض نہیں. اگر تم اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہو جو کسی سے تم بولتے نہیں ہو, بھائی بھائی ہے, دوست ہے, میاں ہے, بیوی ہے, چاچا ہے, بھتیجا, آپس میں اگر تم کٹے ہوئے ہو, ہاتھ جوڑتا ہوں اٹھتے ہی صلح کر لو. چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور بات نہ کریں تو اللہ ان کے سارے عمل مردود کر دے. تو کہتا جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. تو اپنے دل پہ پتھر رکھو, معاف کرو, خود جا کے معافی مانگو, چاہے جتنا اس میں تمہیں زور لگانا پڑے مانگو. اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو, معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی. ہے ایک بچے نے معافی مانگی اور ماں اس کو کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ تو نے معافی مانگی. اگر ماں کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا تو نے معافی مانگی. ماؤں کا یہ سبق ہوگا تو اولاد کیا کرے گی. آپ سوئے ہوئے ہیں, سفر میں ہیں, میرے نبی, ایک بدو آیا, غورس اس کا نام تھا, غورث. اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھائی اور آپ کے یوں پسلی میں ماری. آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کے کھڑا, من یمنعک منی, اب بول کون بچائے گا, تیار ہو یا. تو آپ ہنس پڑے. آپ نے کہا اللہ. وہ اللہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. تو آپ نے اٹھا لی, آپ نے ایسے سیدھی کی. آپ نے کہا اب تمہیں کون بچائے گا. کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا. تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو. کہا نہیں پڑھتا. کہا جاؤ معاف کیا, جاؤ معاف کیا. یہ میرا نبی ہے, یہ آپ کا نبی ہے. ہم تو خالی کسی کوئی اوئے کر دے تو ہم اس سے بات چیت چھوڑ دیتے. تو میرے بھائیوں میں نے بات لمبی کر دی, لیکن احباب جمع ہیں میر حال دل کہہ لے, پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. اپنی زندگی کو واپس لاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی, یہ گوشت بیچنے والے. موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے, بھئی قصائی میرا جنت کا ساتھی کیسے بن گیا. وہ گئے کا کون ہے, کا فلاں. وہ گئے تو ایک قصائی, قصائیوں کی دکانیں, گوشت, بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت بیچ رہا ہے. جب وہ فارغ ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے تھیلے میں ڈالا اور گھر. موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے. کہنے کہ میں آ جاؤں. کہا آ جاؤ.
اس نے جا کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی پہ چڑھایا، آٹا گوندنے بیٹھا، پھر اس کو نرم ہونے دیا، سالن تیار کیا، روٹی بنائی، تھالی میں پلیٹ میں سجا کر ایک بڑھیا ایسے لیٹی ہوئی ہو، اس کو کہتا ماں جی ماں جی، اس کو اٹھایا، نوالے بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا کھلاتا رہا، اس کا کہ ہوں میری بس، تو اس نے منہ صاف کیا، اس کو لٹایا، وہ کچھ بولی، کچھ بڑائی، موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، کہنے لگے بھائی کون ہے یہ؟ کہ میری ماں ہے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی ماں جو ہوئی کی دساں، جداں دی خدمت کراں شروع ہو جاندی تینوں اللہ جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے، کتھے موسیٰ تے کتھے کسائی۔ ارے پنجابی سمجھ میں آتی ہے؟ ترجمہ کروں؟ اچھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ میری ماں ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ کہاں موسیٰ، کہاں ایک کسائی، لیکن ماں کی دعا میں طاقت ہے کہ کسائی کو نبی سے ملا دیتی۔